عذاب جاریہ۔ تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے۔ جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے۔ اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی۔ جب نصیحت کر رہے تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کہے۔ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے۔ کہا سناؤ۔ کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کے ہی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں۔ تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات۔ کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اولاد کا حق، پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے۔ جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے۔ 4 حق بتائے۔ کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے۔ دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے۔ تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے۔ چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے۔ یہ اس کے حقوق آپ نے بتائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا۔ ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا، مجوسیہ سے شادی کی، جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا۔ گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا کالا بڑا، تو کہا میرا نام رکھا گبریلا، میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے۔ تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک، حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی، کہا تم جاؤ۔ جب وہ لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلایا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، وہ تمہارا حق کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لیے۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی۔ صرف یہ نہیں کیا کہ بیٹے کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی۔ باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے، جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے، پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا۔ اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے یہ۔ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گی۔